اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ صلاتوں کا آپ کی نماز تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے، آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے انت رکا کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبدو جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا، او ان نفعل یا پھر ہم نہ کریں، او ان نفعل یا پھر ہم نہ کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء اپنی مرضی، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ استعمال کریں، یا پھر ہم اپنے مالوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں۔ کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہم سے چھڑوا دے، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو، ان خداؤں کو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی استعمال نہ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا بردبار اور نیک چلن بنا پھرتا ہے۔ یا اس کا ترجمہ کہ صرف تو ہی ہے، صرف تو ہی ہے کہ جو بڑا بردبار اور راست باز ہے۔ رشید کا مطلب نیک چلن، راست باز۔ کیا صرف تو ہی ہے کہ جو ایک بردبار رہ گیا ہے اور نیک چلن رہ گیا ہے؟ کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا پھر ہم اپنے مال میں اپنی مرضی اختیار نہ کریں، ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں، بس تو ہی ایک نیک چلن اور راست باز رہ گیا ہے، بس تو ہی ایک بردبار، باوقار اور نیک چلن رہ گیا ہے، باقی سارے تو گناہ گار بن گئے ہیں اور صرف تو ہی ہے کہ جو ایک نیک چلن اور راست باز ہے۔ نماز جو اہل ایمان کا ایک ہتھیار بھی ہے، زیور بھی ہے، اور یہ ایک ایسی صفت بن جاتی ہے کہ اہل ایمان اس صفت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہی نماز جو کفار ہیں ان کو کھٹکتی ہے، اسی لیے شعیب کی قوم نے سب سے پہلے یہی کہا کہ کیا تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ مطلب اگر یہ تیری نماز ہے کہ جو تجھے یہ باتیں سکھا رہی ہے تو پھر ایسی نماز نہ پڑھا کرو۔ یعنی یہ تانا دیا انہوں نے کہ تو جو عبادت کرتا پھر رہا ہے، یہ تیری عبادت تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی اپنی قوم سے مخالفت لے لو، اپنی قوم کو ان خداؤں سے دور کر دو کہ جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یا پھر تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں۔ تو بڑا بردبار اور نیک چلن بنا پھرتا ہے۔ یہی تانے آج کی سوسائٹی میں بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی بھی اگر سیدھے راستے پر چل پڑے، کوئی بھی اگر حق کا راستہ اختیار کر لے، اعلاء کلمت اللہ کی بات کرنے لگ جائے، غلبہ دین کی بات کرنے لگ جائے، اقامت دین کی بات کرنے لگ جائے، نماز کے راستے پر چل پڑے، صدقہ و خیرات کرنے لگ جائے، تو اس کے اپنے ہی لوگ، اس کے اپنے ہی معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ اس کو کہنے لگیں گے کہ یہ دیکھو جی بڑا حاجی بن گیا ہے، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، یہ تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، آپ دوسروں کو روکتا پھرتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اصل میں یہ کسی بھی معاشرے کی گراوٹ کی علامت ہے، اس کے زوال کی، مذہبی زوال کی، اخلاقی زوال کی، اس کی اخلاقی پستی کی یہ علامت بن جاتا ہے۔ آپ اس آیت سے یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا جو خیال، جو تھیوری آج ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے، آج اس ماڈرن ورلڈ میں پائی جاتی ہے، یہ تھیوری کوئی نئی تھیوری نہیں ہے۔ سیاست کو مذہب سے الگ کرنے کا تصور، معیشت کو مذہب سے الگ کرنے کا تصور، معاشرت کو مذہب سے الگ رکھنے کا تصور، یہ صدیوں پرانا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم 3500 سال پہلے تھی، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی اپنے مذہب کو علیحدہ رکھو، ہم جو معاشرت کر رہے ہیں، ہم جو معیشت چلا رہے ہیں اس کے ساتھ نہ جوڑو۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی اقوام نے یہی کہا کہ بھائی اپنے دین کو،
ہمارے معاملات کے ساتھ نہ جوڑو۔ یہی اصرار حضرت شعیب کی قوم بھی کر رہی تھی، اور یہی اصرار آج اہل مغرب بھی کرتی ہیں، اور پھر ان کے مشرقی چیلے بھی اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر ہم دین کو اپنی معاشرت سے، اپنی سیاست سے، اپنی ریاست سے، اپنی اخلاقیات سے، اپنی معاشرت سے، اپنی مالیات سے نکال دیں تو پیچھے تو چنگیزی ہے،